اچھا، انسان کی تخلیق میں قرآن پاک ہمیں بہت سارے سٹیجز بتاتا ہے کہ انسان مختلف سٹیجز سے بنا. مثال کے طور پر سورہ حج میں کبھی کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، سورہ مومنون میں کہتا ہے اسے مٹی کے جوہر سے، سورہ علق میں کہتا ہے اسے خون کے لوتھڑے سے، سورہ انسان میں کہتا ہے کہ ملے جلے نطفے. اب جو جن دو مادوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، جس پر میں فوکس کروں گا اور آپ کو اس کی حکمت بتانے لگا ہوں، وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. اور سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا، لغوی اعتبار سے کیا وجہ؟ سورہ صافات میں ہمیں کہا کہ لیسدار مٹی سے پیدا کیا، اور سورہ یاسین میں نطفے سے. ظاہری بات ہے یہ مختلف سٹیجز ہیں. انسان پہلے کبھی لیسدار مٹی تھا، پھر بعد میں نطفہ بنا، بعد میں انسان بنا. مختلف سٹیجز ہیں، ہے تو سچ حقیقت، لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں سورہ صافات میں اسی آیت سے آپ کو پتہ چل جائے گا لیسدار کیوں. لیسدار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چپک ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، وہ چیز پکڑ کے رکھتی ہے. تو مضبوطی اور اس کے اندر شدت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیسدار مادہ کہا. کیوں؟ کیونکہ سیاق و سباق میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی آیت میں ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار. جب دشواری اور شدت کی بات ہو رہی ہے تو اس مٹی کا ذکر کیا جو چپکنے والی اور مضبوطی دیتی ہے. سبحان اللہ. جبکہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا. ایک نطفہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا حقیر سی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سی چیز کا ذکر کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیں اس کے کانٹیکسٹ کیا. انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر یک سری جھگڑالو بن بیٹھا. یعنی سبحان اللہ، اس کی اوقات تو یہ تھی کہ وہ اتنا سا چھوٹی سی کوئی چیز تھی، اور اب بڑا ہو کے انسان بن کے جھگڑے وغیرہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. سبحان اللہ، بھول گیا انسان اصل میں اتنی چھوٹی سی چیز تھی. سبحان اللہ. تو جہاں سیاق و سباق میں آپ نے دیکھا سورہ صافات میں شدت کا ذکر تھا، وہاں پہ اس مادے کا ذکر کیا انسان کی تخلیق کا جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، اس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے. اور یاسین میں جہاں انسان کو دکھانی تھی کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو اتنا جھگڑتے وغیرہ ہو، تم تو ایک چھوٹے سے نطفے سے، گندے سے پانی سے پیدا ہوئے تھے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو کوئی بڑی چیز. سبحان اللہ. تو ہر لفظ، حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی کہ سورہ صافات میں پیدا کر دیا کہ اللہ ذکر کرتا تمہیں نطفے سے پیدا کیا. جیسا میں نے آپ کو دکھایا قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ کا استعمال کیا انسان کے لیے، مختلف سٹیجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اور یہ یقین ہمارے دل میں اس طرح بٹھائے کہ ہم عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.